نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. معزز سامعین کرام، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ صدق و وفا کے بے کر خلوص و للہیت کے مجسم نمونہ اور راہ خداوندی میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں صدیق اکبر کی قربانی سب سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے پیغمبر کی راہ رسانی کا انتظام کیا۔ الغرض صدیق اکبر کی زندگی قربانی اور مجاہدے سے عبارت ہے۔ محترم حضرات، جب ہم واقعی ہجرت پر نظر ڈالتے ہیں تو قدم قدم پر صدیق اکبر کی قربانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ پورا سفر ہجرت صدیق اکبر کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ مکے سے لے کر مدینہ منورہ تک کا سفر اسلام کی ترقی کا سفر ہے، جس میں سب سے زیادہ قربانیاں صدیق اکبر کی ہیں۔ چنانچہ ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے سارے سفر کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا پیغمبر خدا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک کون لے گیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا سانپ کا گردہ کس نے برداشت کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا غار میں سب سے پہلے کون داخل ہوا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا غار کے سوراخوں کا منہ کس نے بند کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا تین خطرہ مول لے کر غار ثور میں کھانا پہنچانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ابو بکر، جو گاؤں میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے چادر کو اٹھایا، سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کو بستر بنایا ابو بکر، جس نے اپنی گود میں آقا کو سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا گردہ برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کی آنکھوں کے قطرے نبوت کے چہرے پر آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پر لگایا ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو ام معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، آقا نے اپنا ام معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دیا آقا کو پلایا خود خوش ہوا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا خالد کون ہے مخدوم کون ہے ابو بکر، جس نے مسجد قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دے دیا ابو بکر، جو بدر کے میدان میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر، جس نے بدر کے میدان میں آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ کیا ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر، جس نے آقا کی موجودگی میں مصلوں پر نمازیں پڑھائی ابو بکر، جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر، آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جسے بلائیں گے ابو بکر۔ ابو بکر پہلا، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جس سے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد انبیاء ہے، وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، جباتا تھا نظر عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر جس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔